شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت کو عطا کی، اور یہ رمضان المبارک کا آج 10واں یعنی ایک عشرہ مکمل ہو رہا ہے، 10ویں رات ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آیا، لیکن 10 راتوں کا مکمل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان واقعی بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ نے راتوں کی کچھ عبادتیں مقرر کی، دن کی کچھ عبادتیں مقرر کی۔ صدیق اکبر کے قول کے مطابق وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو دن کی عبادتیں مقرر کی ہیں انہیں رات میں کبھی قبول نہیں کرتا، اور جو رات کی عبادتیں مقرر کی ہیں اسے دن میں قبول نہیں کرتا۔ تو لہٰذا مسلمانوں، دن کی عبادتوں کو دن میں کرنے کی کوشش کرو، رات کی عبادتوں کو رات میں کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان عبادتوں کو انہی اوقات کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں دن کا روزہ اور رات کا قیام محبوب بتلایا گیا، اور جنہوں نے اس کو پا لیا اور جو کھو دیا۔ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس تیزی سے گزر رہا ہے اسی تیزی کے ساتھ ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے اوقات کو اللہ کے قرب کی تلاش میں زیادہ کریں۔ لیکن عجیب ماحول ہمارا ہے کہ پہلے رمضان کی جو کشش ہوتی دوسرے رمضان میں کم ہوتی، تیسری رات میں اور کم ہوتی، چوتھی پانچویں میں اور زیادہ کم ہوتی، چھٹے ساتویں آٹھویں سے لے کر یوں سمجھیے کہ 15 تک بہت زیادہ کم ہو جاتی۔ بعد مساجد میں ایسے لگتا کہ وہاں رمضان آیا ہی نہیں، اتنے ہی مصلی ہوتے جتنے عام نمازوں میں ہوتے، اور رمضان المبارک کی وہ رونق سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں نہیں ہے، بس وہ پہلی رات کے ساتھ خاص ہے۔ پھر ہم نے کچھ اپنے اوقات مقرر کر کے رکھے ہیں، بڑا روزہ 15واں روزہ، پھر اس میں شریک ہوتے، پھر اس کے بعد وہ بڑے روزے کے بعد پھر چھوٹے روزے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ 17 گیا، 18 گیا، 19 گیا، 20 گیا، ہم کوئی اس کے اندر پھر توجہ نہیں دیتے۔ پھر خاص راتوں کے لیے کیا ہے، ہم نے عشرہ
آخرہ کو بھی اس حیثیت سے بانٹ دیا کہ طاق اور جفت، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا یہ مغالطے میں ہے کہ بس طاق کی عبادتیں کر لے اور جفت کو ایسے ہی گزار دیں جیسے عام رات ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اس سلسلے میں خاص ہدایت کرتے اپنے گھر والوں کو بھی، اور پورا عشرہ اعتکاف کرنے کا تو پورا 9 سال زندگی بھر معمول رہا۔ الگ سے طاق رات کے لیے ہاں اہمیت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پوری طاق رات نہیں، جفرات کے ساتھ 10 کا تو مکمل طور پر اعتکاف کرنا۔ پہلے رمضان جو کہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا، وہاں سے لے کر 10 ہجری کے رمضان المبارک تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطا نہیں کی، کبھی چھوڑا نہیں اس معاملے میں جو اعتکاف ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے عشرے ہی میں ہمیں عبادتیں کرنی ہیں۔ تو اس کو بھی ہم نے کیا کیا، اپنی حیثیت سے بانٹا، اور اس میں بھی ہم بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ زیادہ میں اس وجہ سے یاد دلاتا ہوں کہ تاکہ احساس رہے کہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہمارے نیکیاں سمیٹنے کا زمانہ جب گزرتا ہے تو ہر انسان جب اپنے سر کو تکیے پر رکھے تو سوچے کہ آج میں نے کتنا کمایا، کتنا گنوایا، کیا حاصل کیا، کیا چھوڑا۔ اتنے دن گزر گئے، اس دن کے مقابلے میں پچھلے دنوں میں ہم نے زیادہ کمایا یا آنے والے دنوں میں ہم زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو غرض کے خلافت راشدہ کے 30 سال کے مضمون کے لحاظ سے بھی آج 10واں سال، اور ہجری کے حیثیت سے 20 ہجری کے واقعات ہم سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 20 ہجری کے اندر جو واقعات اہم پیش آئے، اس حیثیت سے ہمیں تاریخوں کے اوراق پلٹنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خصوصیت سے کوئی واقعہ 20 ہجری کا ذکر نہیں ہوا ہے سوائے فتح مصر کے، جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ تو اس حیثیت سے میں نے مناسب سمجھا کہ 20 ہجری کے ان واقعات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں جو یا تو آس پاس پیش آئے یا اس سے پہلے کے قریب ہمیں پیش آنے والے تھے، تاکہ اس مجموعے کو 1 گھنٹے کی شکل میں آپ کو پیش کر دوں کہ وہ تمام حالات جو کہ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے پچھلے ہجری کے اوقام میں اور پچھلے ہجری کے اعوام میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس حیثیت سے سب سے پہلی چیز میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بالکل معمولی سطحی طور پر یہ ذکر کیا کہ مصر فتح ہو گیا، لیکن میں نے اس کا پورا احوال اس وجہ سے نہیں بیان کیا کہ 20 ہجری کے شیڈول میں جب پورا مصر ایک جہت پورا مصر فتح ہو گیا اور پورے مصر پر حکمرانی ہو گئی تو وہاں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ تو آج اس واقعے کے بقیہ جات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اسی سے متعلق 20 ہجری کے اندر جو بڑی بڑی شخصیات اس ہجری کے اندر وفات پائے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ تفصیل آئے گی، اور جو بڑے انوکھے واقعات پیش آئے ان کے بارے میں بھی تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے فتح مصر۔ اس بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمرو بن عاص ہیں اس کے فاتح مصر کہلائے، اور انہوں نے بیت المقدس کی فتح، جہاں جابیہ کے مقام پر حضرت عمر نے اپنے آپ کو رکوایا تھا اور صحابہ سے ملے تھے، وہیں سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں مصر فتح کرنا چاہتا ہوں اور مصر تک اسلام کو پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح کے سسرالی بھی ہیں۔ اور ایک رشتہ جو سب سے اہم رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کا رشتہ بھی مصر سے ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جو سارہ تھی ان کو لے کے جب اسلام کے لیے، اور جب ان کے باپ نے علل اعلان کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں اس دعوت پر قائم رہنا ہے تو ہمارا ملک چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کے وہاں سے نکلے کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تو سب ہی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اپنی پوری فیملی کے ساتھ۔ اور اس وقت وہ نکلے تھے حضرت سارہ کے ساتھ، اور ان کے ایک بھائی کے بیٹے تھے حضرت لوط، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں یہی 2 اشخاص تھے جو حضرت ابراہیم کی دعوت پر وہاں پر اسلام قبول کیے تھے۔ تو وہاں سے جب وہ گزرے تو مصر راستے میں پڑتا تھا، پھر فلسطین گزرے، لیکن یہاں پر جہاں ان کا شہری یہ کہہ سکتے ہیں کہ
انہوں نے جہاں پر پیدائش اختیار کی وہاں سے لے کر فلسطین تک پہنچنے میں درمیان میں بیت المقدس پڑتا تھا۔ اب جس جگہ یہ تھے اس کا نام تھا شہر اور، وہاں پر وہ تھے، وہاں وہ پیدا ہوئے۔ پھر وہاں سے جب یہ گزرے یہاں سے تو مصر پڑتا تھا، اور اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بڑا ہی ظالم قسم کا تھا، اور جو بھی حسین عورت اس کے ملک میں آتی تھی تو وہ اپنے دربار میں اپنے محل میں بلواتا تھا۔ اور اس معاملے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اماں حضرت سارہ انتہائی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ جب یہ اندر داخل ہوئے سپاہی پکڑ کے لے گئے، اور معلوم بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ کس نیت سے بلوا رہا ہے، اسی وجہ سے پہلے ہی بات چیت ہوئی تھی، اگر وہ بتا دے یا پوچھیں کہ تم اور ان یعنی ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے تو تم کہہ دینا کہ میں بہن ہوں۔ بیوی کہنے سے کہیں حضرت ابراہیم ہی کو قتل نہ کر دے، شوہر زندہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بیوی کو تم کہنا کہ میں بہن ہوں، اور اسلامی لحاظ سے پوری کائنات میں اس وقت ایک ہی بہن بھائی تھے۔ اس حیثیت سے بات صحیح بھی تھی، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو غرض کہ اس طرح کیا ہے وہ لے گئے اور وہاں پر دربار میں پیش کیا، تو اس وقت کا جو فرعون تھا، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے 2-3 مرتبہ بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا، جس کو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدبخت کے ہاتھیں اور اس بدبخت کا پاؤں کھینچ لیا، اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا تو جنیہ ہے کہ میں جب بھی برا ارادہ کرتا ہوں تو تیرے پاس میں قدم نہیں بڑھاتا حتیٰ کہ میرا قدم کھینچ لیے جاتے ہیں؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ تو وہ ان کی زہد ورع اور اتقاء سے وہ بہت خوش ہوا۔ تو بعض روایتوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ کو ان کے لیے ہبہ کر دیا، لیکن اصل تاریخ میں خاص کر رحمت للعالمین جیسی شخصیت جنہوں نے کتاب لکھی، رحمت للعالمین سید سلیمان سلمان منصور پوری کی کتاب ہے، وہ بڑے مؤرخ بھی ہیں اور ہندوستان میں پیدا ہونے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ بادشاہ اپنی لونڈی کو نہیں دیا، بلکہ ان کے ایمان سے متاثر ہو کر وہ بادشاہ خود اپنی بیٹی کو ان کی غلامی میں دیا تھا، جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا۔ تو تب یہ لے کے پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، میرے لیے لونڈی کی کیا ضرورت ہے، آپ ان کو رکھ لیں۔ تو ہبہ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بنا لینے کے بعد عجیب مسئلہ یہ کہ اللہ نے تقدیر میں پہلی اولاد ان سے لکھی تھی کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ سے اولاد دے دی، جو کہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور بعد میں سارہ سے بھی اولاد ہوئی جو کہ اسحاق ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ پہلی بیوی تھی، انہوں نے ہی ہبہ بھی کیا تھا، لیکن اللہ نے اولاد ہبہ والی زوجیت میں رکھی، جس سے روایتوں میں آتا ہے کہ سوکنی کا بھی ایک طرح کا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ حضرت سارہ نے یہ دیکھا کہ میں پہلی بیوی اور میرا حق زیادہ، لیکن بیٹا اللہ نے ان کے ساتھ دیا، تو ابھی دونوں سوکن ایک جگہ رہنے سے کیا ہے مشکل ہونے لگی، دونوں کو دیکھ کے دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کو تم مکہ آباد کرو، ایک کو اپنی ہی جگہ رکھ لو۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سوکنی نبھنا اور آگے بڑھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری شادی کر لینے کے نعرے بہت لگاتے ہیں، اور اسلام میں اجازت بھی ہے کہ دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی تک کرو، لیکن کر کے نبھانا جو ہے نا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صرف سیلفشنس، فحاشی یا اپنے لحاظ سے اپنی لذت کو پوری کرنے کے لیے انسان انتخاب تو کر لے، لیکن ان کے اندر مینیج نہ کر سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ایک طرف سے اپنے گوشت کا صرف ڈھانچہ آئے گا، ایک طرف جھکا ہوا آئے گا، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ 2 بیوی رکھتا تھا اور عدل نہ کرتا تھا۔ عدل نہ کرنے کا عام اعلان ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جب بندہ اٹھ کے آئے گا تو ایک طرف کا پورا گوشت اس کا جھکا ہوا ہوگا، صرف ایک طرف ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک بیوی کے پاس یہ کیا ہے، بالکل ہی تابع فرما بردار بن گیا تھا، ایک ہی بیوی کی طرف جھک گیا تھا اور دوسری بیوی کی پرواہی نہیں کی تھی، تو اللہ نے سزا کے طور پر یہ اٹھائے گا۔ تو یاد رکھیے کتنا ہی بڑا بہترین شخص کیوں نہ ہو، صالح، لیکن اس کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ نبھانے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔
صرف یہ پکارا کر لینا کہ 3 کی ہے 4 کی ہے بالکل صحیح ہے، لیکن کب ہے تم اس کے اندر تم عدل کر سکو، نہیں تو فواحدہ ایک کو لے کے عدل کرتے ہوئے زندگی گزار لو، یہ تمہارے واسطے اچھا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی بہتر ہے جب عدل نہ کر سکو۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ جا کے سیٹل کرنے کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپنے میں ایک تو اللہ کا حکم تھا، لیکن دوسرا روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہے انہوں نے مکہ آباد کیا اور ایک کو فلسطین میں آباد کیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے وہاں بھی خوشیاں دے دی، حتیٰ کہ بعد کی بھی خوشی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت خوشیاں دی حضرت سارہ کو، اور یہ وہ شخصیت تھی جن کے سامنے فرشتے آیا کرتے تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی، ان سے پردہ نہیں ہوتا تھا، فرشتوں کو دیکھتی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، تو اتنی بڑی شخصیت تھی۔ اور اللہ نے جب ان کے لیے اولاد کی خوشخبری سنائی تو ایک کی نہیں سنائی، 2 کی سنائی۔ فرمایا کہ ایک یعقوب، ایک اسحاق پیدا ہوگا، او ومن ورائی اسحاق یعقوب، اور اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ بیٹے کے بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی ایک ہی ساتھ، اسحاق بڑا ہوگا، شادی ہوگی، پھر اس کے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا۔ کب دے دیا؟ جب ابھی اسحاق بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اسحاق کا حمل بھی نہیں ٹھہرا تھا۔ جب حمل ٹھہرا تھا اس سے پہلے ہی وحی آ گئی کہ آج اسحاق پیدا ہوگا تیرے، اور ان کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ تو ایسی بڑی خوشخبری دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوکنوں کے اندر صبر آ جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں بھی آباد کر دیتا ہے، ان کے گھر کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ دوسرا حسد کرتے ہیں تو دونوں گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور نقصان شوہر کا ہوتا ہے جو دونوں کے لیے شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا، تو اصل ہمارا خاص تعلق میں نے بتایا تھا نا کہ مصر سے ایک تعلق تو یہ تھا کہ ماریہ قبطیہ آئی تھی اور اللہ کے رسول کی زوجہ بنی تھی۔ دوسرا خاص تعلق یہ تھا کہ اماں ہاجرہ جو ہے نا، جن کے لحاظ سے ہم نے کیا ہے حج کے کئی ارکان ان کے لیے انہوں نے جو کیا ہے وہ کرتے ہیں۔ صفا مروہ پہ بھاگنا یہ انہی کا ہے، اللہ نے جس شوق ذوق سے انہوں نے کیا تھا اس کو حج کا رکن قرار دیا، حتیٰ کہ عمرے میں بھی ہم کرنا پڑتا ہے صحیح۔ اور اسی طرح کیا ہے زمزم کا پانی ہے، یہ بھی انہی کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کی بندی جو پوری امت کے لیے ایک طرح سے ہمارے واسطے تعلق پیدا ہو گیا، یہ بھی مصری تھی اور مصر ہی کے شاہی خاندان سے تھی۔ تو دوہرا تعلق مصر سے تھا۔ اسلام والوں کو خاص کر عمرو بن عاص کو اس کا بڑا احساس تھا، تو انہوں نے جب لشکر کشی کی تو وہاں پر سب سے پہلے عیسائیت پھیلی ہوئی تھی مصر میں بھی، تو اس حیثیت سے ان کا بڑا تو ہرقل تھا، لیکن اس وقت وہاں پر جو تھا وہ خود مقوقس تھا اور اس کا بھائی ارطبون تھا، یہ دونوں وہاں حاکم تھے۔ اور انہوں نے پہل کرنے کے بجائے اپنے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو جو کہ فادرز تھے وہاں کے، ان کو بھیجا۔ ایک کا نام ابو مریم تھا، دوسرے کا نام ابو مریام تھا۔ یہ دونوں تھے جو پورے مذہبی لحاظ سے شہر کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ دونوں آئے اور عمرو بن عاص سے بات کی کہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے پورے طور پہ انہیں سمجھایا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا قدیم رشتہ ہے، اس کے علاوہ تم خود ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن بعد میں تمہارے اندر تسلیس آ گئی۔ عیسائیت کی جانکاری رکھنا مسلمانوں کو بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ عیسائیت بھی اپنے شروع کے ایام میں تقریباً 300 سال ایک اللہ کو مانتے تھے، ان کے اندر اللہ والے تھے۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ ان میں اللہ کے لیے رات رات بھر کھڑے ہونے والے ہیں۔ ذالک بأنہم قسیسین ورہبان وأنہم لا یستکبرون وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ان میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کون؟ عیسائیوں کے اندر سے۔ اللہ نے مدح کی ہے بہت، کیوں؟ ان کے اندر للہیت بھی تھی اور ایک زمانے تک ان کے اندر کیا تھا؟ توحید تھی۔ جیسے ہمارے اندر انشاءاللہ آئیں گے واقعات
کہ جیسے ہمارے اندر تبدیلیاں ہوئی، شیعت پیدا ہوئی، صوفیزم پیدا ہوا، وحدت الوجود پیدا ہوا، ہر جگہ اللہ ہے یا ہر چیز اللہ ہے، یہ جو نظریات پیدا ہوئے اور اس کے اندر کیا ہو گیا، شرک آیا، اور خاص کر اس وقت کے سبائی جو حضرت عثمان کے قتل کے بعد سے ہمارے اندر پرابلم شروع ہوئے، وہاں سے اصل اسلام بگڑا ہے، جو کہ بعد میں آگے چل کے آنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہوا، ورنہ تو پورے 30 سال خلافت راشدہ کے مکمل اسلام پر تھا۔ ایسے ہی ان کے اندر بھی بعض یہودی صفت لوگ عیسائی بن کے عیسائیت کو خراب کیا، اور تقریباً 100-200 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک عیسیٰ نہیں ہے، یا ایک عیسیٰ صرف اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، بلکہ تینوں خدا ہیں، ایک عیسیٰ ہے، ایک مریم ہے، ایک اللہ ہے۔ ان تینوں میں سے کون ہے ہم کو خود نہیں معلوم۔ ایک کا عقیدہ تھا، تیسرے کا عقیدہ تھا کہ ان تینوں کے اندر اللہ موجود ہے، ثالث ثلاثہ، یہ تثلیث کا عقیدہ بعد میں آیا۔ تو انہوں نے پہلی چیز یہی کہ ان کو انہی کے عقائد پر بلایا، یہ چیز خود اسلام نے بھی سکھائی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے اور ہمارے اندر یکساں ہے، کم از کم اس میں تو جڑ جاؤ نا۔ بعد میں اختلاف قائم ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے اتحاد کے لیے کیا کرو، تمہارے اندر ہمارے اندر یکساں کیا ہے اس کو تو مان لو کم از کم۔ اور یہی آج کی بنیادی، جیسا کہ ذاکر نائک ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں بھی بہت زیادہ سنا ہوں، بہت اچھی بات ہے، دعویٰ کی ماسٹر چابی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دعویٰ کی ماسٹر چابی ہے، کہ یہ سب سے بڑے، یعنی ہر ایک ہوٹل کے روم کی الگ الگ چابی ہوتی ہے، لیکن ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو ہر روم اس سے کھلتی ہے۔ کبھی چابی آپ کی گم ہو گئی تو وہ ماسٹر چابی استعمال کی جاتی ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ماسٹر چابی ہے دعویٰ کی، واقعتاً ماسٹر چابی ہے، یہ دعویٰ کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ آج ہمارے جتنے فرق ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اختلاف ہے اس کو بھی مان لو، ہم ان سے یہ کہتے ہیں جس میں اتفاق ہے اس میں تو مان لو نا، پہلے ہم ایک بنیں گے، اللہ ایک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں نا، اس میں تو جڑ جاؤ نا۔ شراب حرام ہے سب کو معلوم ہے نا، تم بھی شراب حرام مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں نا، لیکن کتنے مسلمان پیتے ہیں؟ تحریک چلاؤ نا کم از کم ان پر، کیوں ایک دوسرے پہ تھوپتے ہو کہ یہ بریلوی، وہ دیوبندی، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز، جن میں ہمارا اتفاق ہے اس پہ تو چلاؤ نا۔ ڈرگس حرام ہے سب کو معلوم ہے نا، کتنے نوجوان ڈرگس لیتے ہیں، ان کے خلاف ایک کمیٹی بناؤ جس میں پورے مسلمان جڑ جائیں۔ سوشل سروس سب کرنے پہ اتفاق ہے نا، ان کے لیے سب جڑ جاؤ، سوشل سروس کر سکتے ہیں۔ شراب کتنے مسلمانوں کو برباد کر چکی ہے، کتنے گھرانوں کو اور کتنی بیویوں کو شراب پی کے آ کے شوہر مارتے ہیں، ان کے خلاف تو ایک نکالو، ایک ریلی نکالو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا کام کرو، لوگوں کو احساس دلاؤ کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے۔ تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے۔ ابھی طلاق کا مسئلہ اٹھا، طلاق نہیں دینا، 3 طلاق نہیں دینا، یہ تم بھی مانتے ہو ہم بھی یہ اور بات ہے۔ جھگڑا کس میں؟ 3 دے دیا تو واقع ہوتی ہی نہیں ہوتی، اہل الحدیث بولتے واقع نہیں ہوتی، یہ کی ہوتی؟ دیوبندی بولتے کہ نہیں تینوں واقع ہو جاتی۔ لیکن 3 طلاق ایک ہی وقت میں دینا، دیوبندی بھی بدعت بولتے، بریلوی بھی بدعت بولتے، ہم بھی بدعت بولتے، سب اس پہ متفق ہیں کہ 3 دینا بدعت ہے۔ یہ تو اویئرنیس پیدا کرو نا لوگوں میں کہ بدبختو 3 مت دو۔ بلکہ کیا ہے، میں نے سنا تھا اویسی کا ایک درس، وہاں پر مجھے بھی ایک کلپ آئی تھی، اس میں جو اچھی بات لگی مجھے، جو سنا رہا ہوں، کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے قاضیوں کو نکاح کے وقت یہ لکھ کے لینا چاہیے دلہا سے، کبھی نوبت خدا نہ خواستہ طلاق کی پڑ جائے تو تم 3 نہیں دو گے، ابھی لکھ کے دے دو۔ ہر ایک دفتر والا یہ لکھ کے لے لے اسی وقت، جب قاضی نکاح پڑھانے کے لیے جائے تو وہ کہتے تھے، حیدرآباد کے قاضیوں سے میں کہتا ہوں، بلکہ یہ اچھی چیزیں ہم بھی اپنا سکتے ہیں کہ وہ لکھ کے لے لے کہ کبھی خدا نہ خواستہ نوبت طلاق کی پہنچی تو 3 نہیں دے گا، یہ لکھ کے دے، تبھی تیری نکاح ہوگی، یہاں پر تیرا خطبہ پڑھا جائے گا، تاکہ اگلے چل کے کیا ہے کوئی یہ غلط استعمال نہ کر سکے اس طلاق کو۔ تو جن چیزوں میں اتفاق ہے اس میں تو متفق ہو جاؤ نا، اختلاف قائم ہے وہ بعد میں دیکھیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ایک چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے کوئی اچھی چیز ہماری قبول نہیں کی جاتی۔ وہ لاکھ کوئی اچھا کام کرے، وہ اچھا ہی کام کرے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اسے برائی ٹھہراتے ہیں۔
کیوں؟ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، وہ پینے کے لیے گھڑا ہی پانی کا رکھ دے اور اس کے لیے کیا ہے سوشل سروس کے لیے اس گرمی میں کیا ہے وہ پانی پلائے، تو یہ بولتے ہوں گے کہ نہیں جی وہ فرقے کا پتہ نہیں پانی میں کیا جادو لوگوں کو پلاتا کہ لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے واسطے، اس میں بھی ان کو برائی نظر آتی، اچھائی نظر نہیں آتی۔ تو جن میں اتفاق ہو سکتا ہے اس میں تو اتفاق ہو ہی جائے۔ تو یہی چیز تھی اصل چیز جو کہ حضرت عمرو بن عاص نے بھی ان پہ پیش کیا تھا، اور یہ چیز اللہ نے بھی خود پیش کی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے ہمارے درمیان بات اکٹھی ہے اس کو تو مان لیں گے نا، اختلاف بات کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہی چیز پیش کی کہ دیکھو تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ایک رسول کو مانتے ہو، ایک کتاب کو مانتے ہو، ایک وحی کو مانتے ہو، اور تمہاری خود کی کتابوں میں یہ بشارتیں موجود ہیں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ جب یہ چیز ہے وہ آ گیا اور ہم اس کے فرستادہ بن کے آج تمہارے پاس آئے ہیں، تو آج ہم سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو اسلام قبول کر لو، اسی وقت برابر برابر کے ہو جاؤ گے، یا نہیں تو ٹیکس ادا کر دو، ہم حفاظت کریں گے، یا تو جنگ ہوگی پھر۔ تو وہاں کے وہ پادری جو بھی آئے تھے نا وہ علم والے تھے، مذہبی اعتبار سے جو بھی کچھ بنتا ہے نا اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، تو وہ بھی علم والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بات تو اچھی ہے لیکن بادشاہ تو فیصلہ کرتا ہے، ہم تو صرف کیا ہیں بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سنا دیں گے، ہمیں وقت دیجیے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن فیصلہ سنانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت کم دن ہے، اس میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہی ہے۔ انہوں نے کہا چلو 4 دن رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں 4 دن بھی کافی نہیں ہے، کہا کہ چلو 5 دن رکھ لو، اس کے اوپر نہیں بڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے 5 دن کی مہلت مانگی اور سیدھے واپس پہنچے مقوقس کے پاس اور بات پوری کی پوری بیان کر دی۔ یہ بادشاہ جو تھا نا وہ پہلے سے ذہین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بھی بڑا اکرام کیا تھا، بڑی عزت کی تھی، لیکن اس کا چھوٹا بھائی جو تھا ارطبون یہ بڑا ناخلف تھا۔ مقوقس نے کہا کہ جس نے ہمارے سردار ہمارے بادشاہ ہرقل کو بھگا دیا، ہم کس کی حد کے مولی ہیں؟ تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، ہم صلح کر لیں گے، یہی بات اچھی ہوگی۔ لیکن بھائی نے کہا کہ بھائی تم کمزور ہو گئے، شاید میں کیسے مان لوں گا، ہمیں تو جنگ کرنی ہی پڑے گی۔ تو اس نے دراصل مخالفت کی اور پہلی جنگ مصر کے اندر ہوئی جس میں یہ لوگ بالکل شکست کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کے فتح دی، اور اسی میں کیا یہ ارطبون جو تھا وہ بھی مارا گیا۔ اب مقوقس باقی تھا، اس نے کہا کہ بات صحیح ہے کہ ہم کیا ہیں صلح کر لیتے ہیں، ہم کو صلح پسند ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے حساب سے جو ٹیکس ہے جو جزیہ ہے وہ ہمارے حساب سے تقسیم کرو۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہے، ہم ان کے وسعت کے مطابق ہی ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ظلماً ان سے چھین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں کی پوری آبادی کو بھی اکٹھا کیا اور یہ بات بھی بتائی کہ ایک حیثیت سے تم خود کیا ہو، اسلام کے قدیم تعلقات میں آتے ہو، اور جو بھی قبطی ہیں خاص کر وہاں کے مصری ہیں وہ سب کے سب حضرت حاجرہ کے نسبت سے تعلق سے ہمارے لحاظ سے بہت ہی معزز ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم مصر فتح کر لو اور وہاں کے قبطیوں سے ملو، دیکھو وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، یہ انہوں نے خود سنایا، وہاں پر سنا کے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کے طور پر بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب وہاں پہنچو گے اور اہل مصر سے ملاقات ہوگی تو وہ میرے رشتہ داری میں آتے ہیں، اور تم اس رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ باتیں بتائی اور یہ چیزیں ان کے اندر کیا ہے مسلمان اور وہاں کی قوم سے کیا ہے نسبت پیدا کی، تعلق پیدا کیا، تو بہت جلد مصر کے اندر اسلام پھیل گیا، یہاں تک کہ اسکندریہ جو آخری اس کا مرکز تھا، پارلیمنٹ تھا، وہ بھی چند دنوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 25 ہجری کے اندر اسکندریہ بھی فتح ہو گیا اور پورا مصر انہی کے انڈر میں آ گیا، جس میں حضرت عمرو بن عاص نے پہلے حکومت کی، پھر اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے عمرا وہاں پر آئے۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے سوچنے کی وہ یہ کہ آج تک بھی مصر ایک اسلامی مملکت مانی جاتی ہے، کسی قوم کی یا کسی فرعونیت کی تابع نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک انسان ہے جس نے پھر پلٹا کے فرعونیت کا دعویٰ کیا اور اس طرف لے کے گیا، وہ تھا مصطفیٰ کمال اتاترک۔
یہ ترکوں کا جو باپ کہلاتا ہے، اس نے پھر کہا کہ اصل میں یہ اسلام کا ملک نہیں ہے، یہ فرعون کا ملک ہے اور ہم فرعونیت لائیں گے، یہ دعویٰ کر کے اس نے کام کیا تھا مسلمان مصطفیٰ کمال بادشاہ، لیکن کام اس نے یہی کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ اس نے کام کیا، مرا، لیکن اس کے بعد آنے والے عمرہ پھر اسلامی لحاظ سے پلٹے، اور آج اللہ کے بہت زیادہ فضل و کرم سے یہ ہے کہ تقریباً آدھی آبادی اسلامی حکومت کو اب بھی چاہتی ہے، لیکن فوجی لحاظ سے وہاں پر کیا ہے، امریکہ نے بہت بڑا گیم کھیلا اور وہاں پر بٹھایا ہوا ہے اپنی فوج کے ایک آدمی کو، جو کہ یہودی نسل ہے، نام مسلمان ہے لیکن تھا وہ یہودی نسل، ماں اس کی یہودی تھی۔ غرض کے واقعات آج تک کے میں نے بیان کر دیے۔ نمبر 2، 20ویں صدی ہجری کا، خاص کر 20 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جو حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ روم ایران کی جنگوں میں ایک جنگ جو روم کی جنگ تھی، اس میں سے ایک دستہ یہ ہوا کہ روم کے سپاہیوں کے انڈر میں آ گیا۔ اس دستے میں تھے حضرت عبداللہ ابن حذافہ اور چند اور بھی لوگ، بڑے پائے کے صحابی تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اتفاقیہ ایران کے دربار میں بھی پہنچنے کا موقع ملا، وہاں بھی دعوت دی، روم کے دربار میں بھی پہنچنے کا موقع ملا، وہاں بھی یہ عجیب تر بات پیش آئی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بڑے غور سے سنیے، ایمان اپنا تازہ کیجیے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ قید ہو گئے۔ قید کیسے ہوئے؟ ایک چھوٹے سے اپنے لشکر کے ٹکڑے کو لے کر کہیں سے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ان سے بڑا لشکر ان پر غالب آیا۔ یہ جماعت چھوٹی تھی، پوری کی پوری قید ہو گئی۔ سمجھیے کہ یوں 20-30 افراد تھے، جس میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ جیسی شخصیت صحابی رسول بھی تھے۔ تو غرض ان کو بلایا گیا اور انہیں قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ صحابی رسول کو خود ان کو بھی معلوم تھا، ایران روم والوں کو بھی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا باقاعدہ، روم کا جو بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم صحابی رسول ہو؟ کہا کہ ہاں میں صحابی رسول ہوں۔ اچھا تمہاری بات بہت مانی جاتی ہوگی؟ کہا کہ نہیں، ہم عام مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن یہ شرف مجھے ملا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوں اور ایمان لایا۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک کام کرو، میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا اور میری اپنی بیٹی شہزادی سے تمہاری شادی کروں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو عیسائیت قبول کر لو اور اعلان کرو، تم اس کا پرچار کرو، میں تمہیں اپنی سیٹ دوں گا دربار میں آدھی سلطنت کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری سب سے خوبصورت ترین جو بیٹی ہے اس سے شادی کروں گا۔ تم صرف کیا کرنا ہے، اعلان کرنا ہے کہ میں عیسائی بن گیا، اسلام سے اچھا مذہب عیسائیت ہے، میں نے دیکھا میں اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کیا پاگل پن کی بات کرتے ہو، میرے ایمان کو تو نے بہت کم اندازہ لگایا ہے، بہت کم قیمت دی ہے، ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ہمارا ہی ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، اور ویسے بھی تو آدھے سلطنت کی بات کرتا ہے، اگر تو پورے سلطنت کی بھی بات کرے تو میں ماننے والا نہیں ہوں، اور تو ایک بیٹی کی بات کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ غلام لونڈی بن کے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ تو اس نے کیا ہے، پہلے تو کیا ہے ان کو سمجھایا، دنیا بتائی، فلاں کیا، لیکن کچھ نہیں مانے۔ تو آخر میں کیا کیا کہ ڈرانے دھمکانے لگا، اگر تمہیں اسلام چھوڑنا نہیں اور اسی پر رہنا ہے پھر تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، جو سزا چاہے دے لے، ہم سب کیا ہیں تکلیفیں سہ کے آئے ہیں، ہمیں ان تکلیفوں سے کوئی بڑا صدمہ پہنچنے والا نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں جیل میں بند کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے تمہارے لیے یہ باتیں کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ اس نے جیل میں بند کر دیا، مسلسل 3 دن نہ پانی نہ کھانا انہیں اندر رکھا۔ پھر 3ویں دن اس نے یوں کیا کہ اپنی خوبصورت بیٹی کے ہاتھوں، ایک ہاتھ میں شراب اور ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت، یہ دونوں لے جا کے بولا کہ وہ شخص ایسے بھوکا ہے کہ جو بھی دو وہ کھا لے گا، اور مجھے معلوم ہے اس کے مذہب میں ایسی حالت میں شراب بھی حلال ہو جاتا ہے، خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اب تو لے کے جا، اب تیرے حربے ہیں، اصل میں تو جس طرح کیا ہے اسے موٹیویٹ کرے گی اور مائل کر کے تو پلا دے گی تو سمجھ تو ہی کیا ہے اسے رام کر لے گی، اور اس کے بعد تجھے میں حکومت بھی دوں گا۔ یہ سمجھا کہ پٹی پڑا کے یہ اپنی بیٹی کو استعمال کرنے کی سازش آج کی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔
عیسائیوں کی آج تک بھی یہی سازش ہے، یہودیوں کی بھی۔ وہ خود اپنی بیٹیوں کو مسلمان امراء اور مسلمان اچھے لوگ، وہ جو دین اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے کیا کرتے ہیں؟ انہی شراب پلا کے ان کا پورا ایمان نکالتے ہیں۔ یہ صلیبی جنگ میں بھی ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی، یہاں تک کہ آج تک بھی جتنے امراء ہیں جو کہ کچھ امیدیں بنتی ہیں کہ یہ کچھ کر گزریں گے، اور آخر میں یہ لوگ بالکل نکمے نکلتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ یا تو مال دیتے ہیں، مالدار ہوتا ہے تو وہاں مال نہیں، اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ اگر لڑکی میں بھی عصمت اختیار کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اسے شراب پلاتے ہیں۔ پھر شراب تو ام الخبائث ہے، اس میں جو پڑتا ہے تو وہ لڑکی کے چکر میں بھی آتا ہے، پھر مال کے چکر میں بھی آتا ہے۔ ایسے کئی عمراء کو اسی طرح الجھائے رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کیا ہے، اصل میں اسلامی حکومت سے سابقہ ہی نہیں پڑا۔ لیکن جہاں جہاں اب بھی کچھ رہ گئے ہیں اسلامی ممالک، وہاں سے بھی کوئی اسلام کے لیے اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ پیچھے لڑکی ہے، شراب ہے، خنزیر ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہ پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، اور آپ آج پڑھتے ہیں کتنی ہمارے کھانوں کے اندر خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ پورے بسکٹ چھوڑ دینا ہے، پورے چاکلیٹس چھوڑ دینا ہے، پورے اچھی چیزیں جتنے تم کیا ہے شوق سے کھاتے ہو، ان سب میں لگتا ہے کہ خنزیر کی چربی اس میں ملائی گئی ہے۔ کیا کیا چھوڑو گے؟ لیکن یہ سازش سمجھو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چھوڑ دینا ہے۔ ہمیں حتمی طور پر کوئی چیز نہیں معلوم ہوئی تو ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ لوگوں کو خواہ تنگ کر دیا جائے۔ لیکن یہ چیز سمجھو کہ یہ پری پلان اس وقت سے جاری ہے کہ مسلمانوں کے اچھے لوگوں کے اندر یا تو شراب جائے یا تو خنزیر جائے، یا ان دونوں سے رام نہ ہو سکے تو میری لڑکی کو میں بناؤں گا اور اس کی بھیجوں گا کہ یہ برباد کر کے آئے۔ یہ ہو رہا ہے، آج تک بھی ہو رہا ہے، آج تک بھی ہو رہا ہے۔ اور میڈیا کے پہلنے سے تو یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آ گئی۔ پہلے تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ مخصوص طور پر جانا پڑتا تھا کسی کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب تو کوئی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے تمہارے لیے جیو سم تمہارے ہاتھ میں دو، نیٹ کھولو، فحاشی کے اڈے پڑے ہوئے جاؤ، مسلم نوجوانوں کو برباد ایسے کرو کہ انہیں پھر کسی کا ہوش ہی نہ رہے۔ بس وہ دیکھتا اسی کے اندر اتنا نفرت زدہ ہو جائے کہ آخری میں خودکشی کر کے مر جائے۔ کیوں؟ جو رات دن فحاشی ننگے تصویریں دیکھتا ہو تو اس کا ایک تعلق دل کا بھی ہوتا ہے اور رب کا بھی ہوتا ہے۔ ایک تعلق ہے وہ جو کہ کیا ہے، ہمیں کھچوکے لگاتا ہے، برا کرتا ہے تو برا کرتا ہے، وہ برا کرتا ہے بولتا ہے نا، تب تک زندگی ہے۔ لیکن جب دیکھتا اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ وہ برا کرتا ہے بھی حس چلی جاتی ہے، تو پھر دل کے اندر سناٹا ہو جاتا ہے۔ جب سناٹا ہوتا ہے تو خود اپنے آپ سے نفرت شروع ہو جاتی ہے بندے کو، اور وہ کسی ماڑی کے اوپر سے گرتا ہے یا کسی جگہ کیا ہے خود کو مار لیتا ہے یا زہر کھا لیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھا ہوگا ڈرگس کے کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرگس نہیں ملتی اس وجہ۔ نہیں، ڈرگس کھاتے احساس ندامت میں خود اپنے آپ سے نفرت شروع ہو جاتی ہے اس کو، وہ خود مار لیتا ہے۔ جتنے ڈرگیز ہیں، جتنے ڈرگس لیتے ہیں، ان کی زیادہ تر اموات خودکشیوں میں ہوتی ہے۔ بہت کم ہے جو بچ پاتے ہیں یا جن کا علاج ہو جاتا ہے، آخر میں خودکشی ہی ہوتی ہے ان کی۔ کیوں؟ اپنے آپ سے ہی نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جتنے نیٹ کے فحاشی کے دیوانے ہیں نا، ان کی بھی بربادی یہی ہے، یا تو بربادی کے آخری دہانے پہ پہنچ کے یہ نہ اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتا ہے، نہ نوجوان رہتا ہے، نہ مرد بن کے زندگی گزارتا ہے، یا نہیں تو خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ یہ تنبیہات اس وجہ سے میں دے رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو ہم بچائیں۔ یہ لوگ تو پری پلان ہمیں داخل کر رہے ہیں۔ یہی چیز وہاں بھی پیش آئی تھی کہ انہیں جب دیکھا گیا کہ یہ رام نہیں ہوتے دولت سے، تو شراب، خنزیر، عورت، یہ تینوں چیزیں پیش کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی تھے، اللہ والے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا نہیں کیا؟ تھکے نہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ صحابی ہمارے دام میں نہیں آئے گا، یہ نہیں سوچا، ٹرائی تو کیے۔ بھائی جو صحابی پہ ٹرائی کر سکتا ہے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں ہم پہ ٹرائی نہ کیا جائے؟ ہمارے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں، جن حملوں سے بچنا ہے، بچنا سمجھ کے بچنا ہے۔ بس مجھے پسند نہیں چھوڑ دیا کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ اویئرنیس آنی چاہیے ہر ایک اسمارٹ فون استعمال کرنے والے بندے کو کہ اسمارٹ فون اچھائی میں استعمال کرو، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ خالی سم والا فون لو، وہ استعمال کرو۔ اگر تمہارے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں سیلف کنٹرول نہیں رکھ سکتا، میں کبھی بھی کوئی بھی ویب سائٹ، غلاظت کی ویب سائٹ دیکھ لے سکتا ہوں، تو پھینکو اسمارٹ فون کو اور لو وہ سم والا فون جس میں صرف سم ڈال سکتے ہو، کام اس سے چلاؤ۔ اپنے آپ کو خود جج کرو، خود ضرورت محسوس کرو کیا کرنا ہے مجھے، ورنہ انہی کے دام میں پھنسو گے۔ یہ سب انہی کی سازشیں ہیں جو پھنستے ہیں، اور پھنسو گے تو ایسا پھنسو گے تو خالی آخرت برباد نہیں ہوگی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی تمہاری۔ ایک اچھی انسانی زندگی نہیں گزار سکتے، ایک اچھے بیوی بچوں والی زندگی نہیں گزار سکتے تم، نہ تمہیں اولاد ہوگی نہ تم بیوی کو خوش رکھ سکو گے۔ جو جوانی میں بربادی اختیار کرتا ہے وہ بیوی کے سامنے روتا ہے کمرے کے اندر۔ میں احساسات دلا رہا ہوں، جو سمجھتا ہے سمجھے، جو نہ سمجھے بربادی اختیار کرے۔ جو کہتے ہیں نا جی کہ جوانی کی خرابیاں بڑھاپے میں رلاتے ہیں، جیسے ہی تھوڑی عمر گزرتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ کیا کچھ تم نے کیا، اس کا پھل تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ فیملی میں تم خوش نہیں رہ سکتے، نہ تمہاری بیوی عزت کر سکتی ہے، نہ تم بیٹا یا بیٹی یا اس کے قابل بن سکتے ہو۔ یہ سب بربادیاں ہیں جو ارادہ بسازش ہمارے اندر کیا ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور وہ منع سمجھا کہ آخر کار تھک ہار کے رکھ کے چلی گئی کہ بھوک تو ہے ہی، کچھ نہ کچھ کھائے گا یا تو پیے گا، یا کھائے گا پیے گا تو پھنسے گا۔ لیکن جب ایک دن گزر کے بھی دروازہ کھولا گیا تو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگائی تھی، تو اس نے انہیں بلایا اور پوچھا، میں خود جانتا ہوں تمہاری شریعت میں ایسی حالت میں سور بھی حلال ہوتا ہے، شراب بھی حلال ہوتی ہے، آخر تم اس کو کیوں نہیں پیا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ مجھے بھی معلوم ہے احکامات کیا ہیں، واقعتاً جو کہتا ہے وہ چیز صحیح ہے کہ اس وقت میرے لیے یہ دونوں حلال ہیں، لیکن میں پینے سے جو خوشی تجھے ہوگی وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ تو جو کہے گا نا کہ آ گیا میرے دام میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھے ایسے ہی رکھے، کہا اس میں شہادت دے دے، لیکن تجھے وہ خوشی دینا نہیں چاہتا تھا جو دراصل تم مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا اتنی سخت نفرت ہے، تو دیکھو اب اس سے بڑا قدم اٹھا کے دکھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہانڈی چڑھاؤ، تیل ڈالو۔ تو بہت بڑی ہانڈی چڑھائی گئی اور اس میں تیل ڈالا گیا، بولا کہ گرماؤ، آگ لگا دی گئی، گرم 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 گرم۔ جب کھولتا ہوا تیل ہونے لگا تو انہی کے سپاہیوں میں سے جو 10 افراد جو آئے تھے گرفتار ہو کے، انہی میں سے 2 کو کہا کہ لے آؤ۔ 2 سپاہیوں کو اس میں سے لایا گیا، کہا کہ یہ کھولتے ہوئے تیل میں پھینکو۔ جیسے ہی پھینکا گیا، جس طرح ہم کیا کوئی چیز تلتے ہیں، کوئی چیز کیا ہے تل کے اٹھاتے ہیں، اسی طرح کیا یہ تل کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھ کے صرف اوپر اڑ گئے، سامنے آنکھوں کے سامنے۔ 2 نوجوان اسلام کے قربانی میں اس تیل کے اندر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تیل کی گرمی نے ان کے جسموں کو کھا لیا، اور اندر جو باقی بچا وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کو اٹھا کے پھینکا گیا۔ کہا کہ دیکھ یہ کام میں تجھ سے بھی کرنے پہ قادر ہوں، اب بھی بول، وہی آپشن رکھا ہوا ہوں، چاہو تو میرے بیٹی سے شادی کرو اور آدھی حکومت میں تم کیا ہو شریک ہو، اور ساتھ ساتھ میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ فلاں فلاں اتنے جواہرات بھی تمہیں دے دیں، لیکن نہیں تو اب یہ تیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو اس سے بھی بڑے بڑے چیزیں میرے لیے بتائے، لیکن میرے ایمان میں کوئی لغزش نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی مجھے ثابت قدم رکھے، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، یاد رکھ۔ اس نے کہا کہ لے جاؤ جی، انہیں بھی پھینکو جہاں پھینکنا ہے۔ تو اب ان کو لے جایا گیا اور خاص کر قریب پہنچے تو سپاہیوں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ رو رہے ہیں۔ تو سپاہیوں نے سمجھا کہ ڈر گئے، آخر کار ڈر ہی گئے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر پکڑ کے واپس دربار میں لایا اور کہا کہ بادشاہ یہ تو آ گئے ہیں ٹریک پہ، اب رو رہے ہیں۔ اس نے بھی دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھا تم یہ سہ نہیں سکتے ہو، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا چلو
اب بھی وہی چیز پیش کرتا ہوں میں کہ تمہارے لیے آدھی حکومت ہے، میری بیٹی بھی ہے، بتاؤ۔ کہا کہ نہیں بادشاہ، میں اس کے لیے نہیں رویا تھا۔ اس نے پوچھا کہ پھر کائے کے لیے رویا تھا؟ تو کہا کہ میں اس وجہ سے رویا تھا کہ میں جب جا رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہ احساس تھا کہ اے اللہ، تیری راہ میں میری ایک ہی جان ہے جو میں اب گروں گا اور تو لے لے گا، اور ایک جان سے عبداللہ ابن حذافہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر میری 100 جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کر دیتا، لیکن ہے میرے پاس ایک ہی جان، ایک جان کے علاوہ میں تیرے دین کے لیے کیا دے سکتا ہوں؟ بھئی احساس تھا کہ میں رو پڑا۔ وہ حیرت سے یوں دیکھنے لگا، ایسا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے؟ اور وہ صرف بات رکھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ پورے دل کی بات کر رہے تھے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی، وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے۔ اب انہوں نے پوری دل کی ایمانداری سے یہ بات کہی تھی، صرف بادشاہ کو بتانے کے لیے تقوی اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے۔ ان کے اندر واقعتاً رونا اس بات سے آ رہا تھا کہ اللہ نے انہیں صرف ایک جان کیوں دی؟ اگر 100 جان ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، آج ایک جان سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچ تھی جس کی وجہ سے انہیں رونا آیا تھا۔ ایسا شخص پوری زندگی میں ہرقل نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ یوں تکنے لگا، پھر کہا عبداللہ ابن حذافہ سے، ایسا شخص میری زندگی میں کبھی نہیں آیا، تیری باتیں بھی حیران کن ہیں، تیرا عمل بھی حیران کن ہے، بس اب ایک التجا میں کرتا ہوں، تو آ اور میرے پیشانی پہ ایک پیار کر بوسہ دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں کسی کافر کی پیشانی کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ عربوں کا رواج ہے، جب خوش ہوتے ہیں تو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں یا گال پہ بوسہ دیتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، نوجوان بھی کرتے ہیں، بوڑھے بھی دیتے ہیں، اور ان کا لباس ہے، جیسا ہم کیا مصافحہ کرتے ہیں ویسا ان کا کلچر ہے۔ تو اس نے منت سماجت پہ اترا ہے، کہا کہ میں تیری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے ایک بوسہ دے دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں بوسہ دینا ہی ہے تو یاد رکھ، میرے ساتھ جتنے ساتھی تو نے پکڑے ہیں ان سب کو آزاد کرنا ہے، اور اس سے پہلے جتنے جیلوں میں تو نے رکھا ہے مسلمانوں کو ان سب کو بھی میرے ساتھ کرنا ہے۔ اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے تو میں تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو، سب شرطیں قبول کیا، تو مجھے بوسہ ایک دے دے بس۔ تو تب کہیں جا کے عبداللہ ابن حذافہ اٹھے اور گئے، جا کے بوسہ دیا، تو اس نے بھی اپنے وعدے کے لحاظ سے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ پورے قیدی لے کے سیدھے مدینہ پہنچے، اور معلوم ہوا حضرت عمر ابن الخطاب کو کہ یہ بہت بڑا معرکہ سر کر کے آئے ہیں۔ تو کہا کہ الصلاۃ جامعۃ، لوگوں ایک بہت حیران کن واقعہ ہے، سننے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ سب مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، ممبر رکھا گیا۔ حضرت عمر بیٹھ کے کہا، میں آج کسی خاص چیز کے لیے، خاص جہاد کے لیے نہیں بلایا، آج میں عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھ پیش آنے والا قصہ سنانے کے لیے تمہیں بلایا ہوں۔ اب یہ خود بیان کریں گے کیا ہوا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہم پہ کیا بیتی، اور یہ ایمان کا کیا کرشمہ نکلا کہ آخرکار ہرقل نے اپنے پاس کے تمام قیدیوں کو ملا کے کیا ہے آزاد کر دیا، اور بوسہ صرف ایک بوسے کے عوض۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ ایسی شخصیت کو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کو بوسہ دیں، اور اس کی وجہ میں خود کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر اٹھے، عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پھر پوری لائن لگ گئی کہ ایک ایک صحابی اٹھتے، عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر دوسرا اٹھتا، پھر آتے عبداللہ ابن حذافہ پہ پھر بوسہ دیتے، پھر بیٹھ جائے، تیسرا اٹھتا۔ ایسے سب مسلمانوں نے خوشی کے اظہار میں عبداللہ ابن حذافہ کو بوسہ دیا۔ یہ واقعہ بھی کیا ہے، اسی 20 ہجری کے آس پاس کا ہے۔ تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ اسی سال حضرت ابی بن کعب ان کا انتقال ہوا۔ یہ ابی جو کہ ایک معمولی انصار قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو خصوصیت کے ساتھ 20 ہجری کے انتقال پر تمام مؤرخین نے کیوں ذکر کیا ہے، یہ ذرا سوچ لیجیے۔ ایک معمولی انسان، معمولی مدینے کا ایک نوجوان ابی، آخرکار کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے تمام نے ان کی وفات کا ذکر کیا؟ اس کی وجہ خالص صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے۔ ابی اسلام قبول کیے اور انصار کے قبیلے میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی خود حضرت ابی ابن کعب مدینے سے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ لیکن جو چیز ان میں ممتاز کی وہ یہ کہ وہ قرآن کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ اترتا اس کو ویسے ہی حفظ کر لینا اور یاد کر لینا اپنی زندگی کا شعار بنایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قراءت اتنی پسند ہوئی کہ عام اعلان کر دیا کہ قرآن کو سیکھنا ہو تو ابی سے سیکھو، حلال حرام سیکھنا ہو تو معاذ بن جبل سے سیکھو، قضاء سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو، عدالت سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو، ججمنٹ سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو۔ ایسے اللہ کے رسول نے خود کیا ہے الگ الگ کر کے بتایا کہ یوں کرنا، ایسی بڑی شخصیت پہ فائز ہوئے صرف اللہ کے کلام کی محبت اور اس کو سیکھنے میں اپنا تن من دھن لگانے کی وجہ سے۔ ایک معمولی انصاری صحابی اتنے اونچے ہوئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے انہیں بلایا، کہا کہ ابی مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے پاس قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب تھرا کے رہ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول اتنے صحابہ کے درمیان اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے سنائیں جبکہ آپ پہ قرآن اترا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر سناؤں، تمہارا سنوں نہیں، تم کو سناؤں۔ وہ خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ ایک رونا ہوتا ہے خوشی کا بھی، ایک رونا ہوتا ہے غم کا بھی، غم کا بھی ایک رونا ہوتا ہے، خوشی کا بھی ایک رونا ہوتا ہے، کبھی کبھی خوشی سے بھی آنسو نکل آتا۔ حضرت ابی بن کعب کے آنسو نکل آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لے کے حکم دیا؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن سناؤں تمہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یہ میرا سب سے بڑا امتیازی شان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑ لوگوں میں سے میرا نام لیا اور اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ تو یہ نسبت جو ملی وہ اللہ کے کلام سے ملی مسلمانوں، جو کہ آج ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، یا تو کیا ہے غلافوں میں لپیٹ کے اوپر تابدانوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہمیں نہ پڑھنا آتا ہے، نہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، نہ اس میں کچھ قاری بننے کا کوئی ہے۔ عوام میں سے کوئی قاری بننے کے لیے تیار ہو، عوام میں سے کوئی حافظ بننے کے لیے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ان موزنوں کا، ان لوگوں کا، ان بچوں کا کام ہے جو ہم بچپن میں لگا دیتے ہیں۔ نوجوان ہو گئے، بڑے ہو گئے تو سوچتا ہے کہ ہمیں کیا غرض ہے اس سے، یہ تو نوجوانی میں تو اسلام قبول کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابی کو قرآن سناؤ، اور یہ ایسے قرآن سنانے والے بنے کہ ان کی قرات کو رکھ کے میچ کیا جاتا تھا۔ اور یہی وہ شخصیت ہیں جب قرآن ترتیب دینے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا کہ قرآن کو پورے 2 اٹوں کے درمیان بناؤ، تو حفاظت کرنے والا کون تھا جس کی قراءت کو بنیاد رکھ کے حفاظت کیا گیا؟ ابی کی قراءت تھی۔ ابی جو سورہ جس طریقے سے پڑھتے وہی سورہ اسی طریقے سے لکھا ہوا مل جائے تو پھر اس کو میچ کر دیا جاتا۔ قراءت انہی کی ترتیب میں مصحف میں آئی، اور یہ پورے قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ ہی نہیں تھے، بلکہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ چیز کہاں کب کس واسطے اتری یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کون کون سی آیت کس کس کے بعد کب کب کہاں کہاں اتری۔ یہ شخصیت 20 ہجری میں انتقال کی تو حضرت عمر ابن الخطاب نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور روتے ہوئے انہیں دفن کیا کہ امت کا ایک بہت بڑا خزانہ آج ہم سے محروم ہو گئے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابی کو بلا لیا، اور اسی 20 ہجری کے اندر حضرت بلال کی بھی وفات ہوئی۔ وہ بلال ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال
کیا بات ہے کہ میں جنت گیا تو میرے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سنا. حضرت بلال سے پوچھا اللہ کے رسول، جب میں نے جنت گیا کیا بات ہے کہ میرے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز سناؤں؟ حضرت بلال رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے جو میں نے ایسا کیا ہو کہ کیا ہے اس بات کے لیے قرار دوں، لیکن ایک بات مجھے یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا اللہ نے جو مقدر میں میری نماز لکھی تھی اتنی نماز میں پڑھ لیتا، بغیر نماز کیے کبھی میں نے خالی وضو نہیں کیا اور کبھی میں وضو کے بغیر زندگی نہیں گزاری. یہ اتنا بڑا فضل والا عمل ہے. ہم کیا سمجھتے خالی نماز کچھ وضو کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا سوائے مسلمان ہی وضو کی حفاظت کر سکتا ہے، یعنی اسے ہی معلوم ہے وضو کی کتنی قدر ہے. صحابہ کا عام معمول کیا تھا کہ وضو جیسے ہی ٹوٹے پھر کر لے، جیسے ہی ٹوٹے پھر کر لے. اور حضرت بلال کا اس معاملے میں اور زیادہ عمل کیا تھا کہ جب بھی وضو ٹوٹے اور فوراً کرتے اور اس کے بعد جتنی نماز اللہ مقدر میں رکھتا اتنی نماز بھی پڑھتے. اسے بولتے ہیں تحیۃ الوضو. جیسے تحیۃ المسجد ہے ویسا تحیۃ الوضو بھی ہے. جب بھی وضو کیا کتنا ہو سکے، یعنی جلدی میں 2 رکعت، جلدی میں نہیں ہے 4 رکعت، زیادہ وقت پڑا ہوا ہے 8 رکعت، جتنا چاہے پڑھ لیتے تھے حضرت بلال، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال کیا وجہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز میرے قدموں سے آگے سنتا ہوں. اور یہی وہ بلال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جنت کے مشتاق ہیں، بلال کے لیے جنت مشتاق ہے کہ کب آئیں گے بلال، کب آئیں گے بلال، انتظار کر رہی ہے بلال. حالانکہ حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، غلام ابن غلام تھے، لیکن ایسے غلام تھے کہ جب یہ آ جاتے نا حضرت عمر جیسی شخصیت بھی کہتے کہ سیدنا سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے. ایک قریشی ایک غلام کو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے سردار آ گئے. یہ مساوات کا سب سے بہترین عمل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو ان کی ایک آخری اذان تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد میں اذان دے سکوں. آخری اس اذان میں جہاں پر وفات ہوئی تھی یہ بڑی مشکل سے اٹھے. یہ پہلے مؤذن تھے اسلام کے اور انہوں نے اذان اتنی بلند اور ان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ اللہ کے رسول نے خود مقرر کیا تھا بلال کو، اور پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اذان دیتے رہے یہاں تک کہ وفات ہو گئی. تو اس ظہر کے لیے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مائل کیا کہ آج میں اذان دوں. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو وہ زار و قطار رونے لگے اور ان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جب بھی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے حجرے کی طرف دیکھتا تھا وہاں اللہ کے رسول رہا کرتے تھے، لیکن آج میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک طرح کا اپنے اوپر ایک شرط عائد کر لی کہ میں زندگی میں کبھی اذان نہیں دے سکوں گا. ایک مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں بلال موجود تھے. صحابہ نے التجا کی، وہ نہیں مانے تو کل صحابہ مل کے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہہ کے دیکھیے شاید مان جائیں، ان کی آواز ایک مرتبہ سننا چاہتے ہیں ہم. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ بلال ہم جانتے ہیں تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول نہیں ہیں اور اذان تم نہیں دے سکتے ہو، لیکن آج ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر دے دو تاکہ ہم وہ سما دیکھ سکیں کہ اس زمانے میں تم کیسے اذان دیا کرتے تھے جب اللہ کے رسول تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کا حکم ہے؟ کہا کہ نہیں، حکم نہیں ہے، یہ میری درخواست ہے. میں حکم نہیں دے رہا ہوں تم سے، مسلمانوں کے التجا ہے، میں درخواست کر رہا ہوں کہ تمہاری اذان، تمہاری آواز کو سننے کے لیے ترس رہے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اذان کی رسم تو آج بھی موجود ہے، جس روح کے ساتھ بلال اذان دیا کرتے تھے وہ روح نہیں ہے مؤذنوں کے اندر. آج مؤذن پکارتا ہے تو ہمیں کیا ہے نیند آ جاتی ہے، اور مؤذن بھی وہ ہے جو جہاں گھروں میں کیا ہے اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا تو وہ مؤذن ہی اختیار کرتا. یہ مؤذن ہے آج. تو ہم رسم اذان تو رکھے ہوئے ہیں، روح اذان ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ بلال پکارتا تھا تو پھر کیا ہے روح کھنچ کے آ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر حکم نہیں ہے تو میں آپ کے لیے آپ کی درخواست پر، مسلمانوں کی درخواست پر میں ضرور بالضرور آج ہمت کروں گا. تو انہوں نے بیت المقدس کی فتح پہ اذان تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ بس
مسلمانوں کے سامنے وہ سما آ گیا، وہ فضا آ گئی جو اللہ کے رسول کے دور میں دیا کرتے تھے تو مسلمان کس طرح مسجد نبوی کی طرف دوڑ کے آتے تھے، اور ہر صحابی اشکبار ہوا، ہر صحابی رویا، حتیٰ کہ عمر نے بھی اتنا رویا کہ ان کے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سب کو اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ بلال کیسے اذان دیتے تھے اس زمانے میں، وہی سما ہے آج بھی جہاں بلال دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول موجود نہیں ہے۔ بس یہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں انہوں نے کیا ہے، اذان دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مدینے میں رہنا میرے سے دو بھر ہو گیا ہے، میں رہتا ہوں تو حبیب کی یاد آتی ہے، اور تلاش کہاں کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینے میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ حضرت عمر سے اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو میں شام چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ بلال مدینے میں ہمارے لیے ضرورت ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس جذبات، احساسات یہ اجازت دیتے تو میں رہ جاتا، لیکن میں کیسے رہ سکوں جہاں اللہ کے رسول اس شہر میں تھے اور اب نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکا ہوں۔ یہ محبت، یہ اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت آخر بلال کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ دمشق چلے گئے، شام چلے گئے، اور وہیں پہ رہے، وہیں پہ انتقال ہوا۔ یہ 20 ہجری کا زمانہ تھا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔